25 سال کی خوفناک داستان۔ سن 2000 میں بلوچستان کے ایک خاموش اور ویران قصبے میں حمزہ نام کا نوجوان رہتا تھا جو اپنی غربت سے شدید نفرت کرتا تھا اور جلد امیر بننے کا جنون رکھتا تھا۔ قصبے کے باہر ایک پرانی حویلی موجود تھی جسے لوگ بدروحوں کا مسکن کہتے تھے اور برسوں سے وہاں کوئی آباد نہیں ہوا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ اس حویلی میں کبھی ایک ظالم خاندان رہتا تھا جس نے کئی لوگوں کا حق مارا اور بد دعائیں لے کر مر گیا۔ حمزہ نے ان باتوں کو فضول سمجھا اور سستے داموں وہ حویلی خرید لی۔ پہلی ہی رات اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے، مگر جب اس نے مڑ کر دیکھا تو کچھ نہ تھا۔ آدھی رات کو ہوا اچانک ٹھنڈی ہو گئی اور دیواروں پر سائے حرکت کرنے لگے۔ حمزہ کا دل تیزی سے دھڑکا، مگر اس نے خود کو سمجھایا کہ یہ سب وہم ہے۔ اگلے دن جب اس نے صفائی کروائی تو مزدور خوفزدہ ہو کر بھاگ گئے۔ حمزہ کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کا یہ فیصلہ 25 سالہ عذاب کی بنیاد بن چکا ہے۔ 2 سال گزرنے کے بعد حمزہ اسی حویلی میں رہائش پذیر تھا اور اس نے ایک چھوٹا سا کاروبار بھی شروع کر لیا تھا۔ دن کے وقت سب کچھ نارمل لگتا، مگر رات ہوتے ہی حویلی کا ماحول بدل جاتا۔ ہر رات ٹھیک 3 بجے سیڑھیوں سے قدموں کی آوازیں آتی اور دروازے خود بخود کھل جاتے۔ ایک رات حمزہ نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا جو مسکرا رہا تھا جبکہ وہ خود خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس کے بعد اس کے مزاج میں سختی آ گئی اور وہ غصہ کرنے لگا۔ اس نے عبادت چھوڑ دی اور لوگوں سے کٹتا چلا گیا۔ اس کی ماں بار بار کہتی کہ یہ جگہ چھوڑ دو، مگر حمزہ نے غرور میں انکار کیا۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ حویلی کے نیچے اندھیرا گھڑا ہے جہاں لوگ چیخ رہے ہیں۔ صبح اس کے ہاتھوں پر نیل تھے جیسے کسی نے مضبوطی سے پکڑا ہو۔ اب خوف حقیقت بن چکا تھا، مگر حمزہ ماننے کو تیار نہ تھا۔ سن 2005 میں حمزہ کی دولت بڑھنے لگی، مگر حویلی کے حالات مزید خراب ہو گئے۔ دیواروں پر پرانی خونی نشانات ظاہر ہونے لگی اور رات کو بچوں کے رونے کی آوازیں آتی، حالانکہ وہاں کوئی بچہ نہیں تھا۔ ایک رات حمزہ نے صحن میں سفید لباس میں ایک عورت کو دیکھا جس کے پاؤں زمین سے اوپر تھے۔ اس کی آنکھوں سے سیاہ پانی بہہ رہا تھا۔ حمزہ چیخنا چاہتا تھا مگر آواز نہ نکل سکی۔ اگلے دن وہ شدید بیمار محسوس کرنے لگا، مگر ڈاکٹر نے کوئی بیماری نہ بتائی۔ دوست اس سے دور ہونے لگے اور لوگ حویلی کے قریب آنے سے ڈرنے لگے۔ ایک بزرگ نے بتایا کہ یہ جگہ مظلوموں کی آہوں سے بڑی ہوئی ہے۔ حمزہ نے ہنس کر بات ٹال دی، مگر رات کو وہی الفاظ خواب میں گونجتے رہے۔ اس کے دل میں پہلی بار خوف کے ساتھ پچھتاوا بھی پیدا ہوا۔ سن 2008 میں حمزہ نے شادی کی اور اپنی بیوی کو اسی حویلی میں لے آیا۔ چند ہی دنوں میں اس کی بیوی نے شکایت کی کہ کوئی اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہے اور نیند میں سانس محسوس ہوتی ہے۔ ایک رات وہ بے ہوش ہو گئی اور ہوش میں آ کر اجنبی زبان میں بولنے لگی۔ حمزہ گھبرا گیا اور عاملوں کے پاس گیا، مگر ہر عامل کے بعد حالات مزید بگڑ گئے۔ دیواروں سے سیاہ نمی ٹپکنے لگی اور کمروں میں بدبو پھیل گئی۔ حمزہ دن میں مضبوط بنتا مگر رات کو ٹوٹ جاتا۔ اس کا غرور اب بھی زندہ تھا اور وہ یہ ماننے کو تیار نہ تھا کہ اس نے غلط جگہ چنی ہے۔ حویلی اب صرف گھر نہیں رہی تھی بلکہ سزا بن چکی تھی جو خاموشی سے اسے کھا رہی تھی۔ سن 2011 میں حمزہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، مگر خوشی جلد ہی خوف میں بدل گئی۔ بچہ رات کو ایک ہی کونے کو دیکھ کر چیخنے لگتا جیسے وہاں کچھ موجود ہو۔ ایک رات حمزہ نے دیکھا کہ اسی کونے میں کئی آنکھیں چمک رہی ہیں۔ وہ کانپ اٹھا۔ اب اسے اپنے فیصلوں پر شک ہونے لگا، مگر وہ عملی قدم نہ اٹھا سکا۔ اس کی صحت خراب ہونے لگی، بال سفید ہو گئے اور آنکھیں دھنس گئی۔ وہ آئینے میں خود کو پہچان نہیں پاتا تھا۔ ایک رات اس نے خواب میں اپنی ماں کو دیکھا جو کہہ رہی تھی کہ لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ حمزہ رو پڑا مگر وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ سن 2014 میں حویلی کا ایک حصہ اچانک گر گیا اور حمزہ شدید زخمی ہو گیا۔ وہ 3 دن کوما میں رہا اور اس دوران اس نے سائے دیکھے جو قطار میں کھڑے تھے۔ ایک سایہ آگے آیا اور بولا کہ ہم وہ ہیں جن کے ساتھ ظلم ہوا۔ ہوش میں آتے ہی حمزہ چیخنے لگا۔ اس نے وعدہ کیا کہ سب ٹھیک کر دے گا، مگر صحت بہتر ہوتے ہی وہ پھر سے ضد پر آ گیا۔ اب آوازیں صاف سنائی دیتی تھی اور اسے نام لے کر پکارا جاتا تھا۔ حمزہ جان چکا تھا کہ یہ سب حقیقت ہے، مگر انا اب بھی زندہ تھی۔
وہ سچ ماننے سے بھاگتا رہا اور یہی بھاگنا اس کی سب سے بڑی سزا بن گئی۔ سن 2017 میں حمزہ کا کاروبار مکمل تباہ ہو گیا۔ قرض اور تنہائی نے اسے توڑ دیا، بیوی بچے اسے چھوڑ کے، اور وہ اکیلا حویلی میں رہ گیا۔ رات کو وہ خود سے باتیں کرتا اور دیواروں سے جواب سنتا۔ ایک رات پرانے مالک اس کے سامنے اور بولے کہ ہم نے بھی یہی غلطی کی تھی۔ حمزہ رو پڑا اور پہلی بار اس کا غرور ٹوٹا۔ اس نے اللہ کے سامنے سر جھکایا، مگر ماضی کا بوجھ بہت بھاری تھا۔ حویلی خاموش ہو گئی، جیسے آخری فیصلے کا انتظار ہو۔ سن 2020 میں حمزہ مکمل تنہائی میں تھا۔ اس نے اپنی زندگی کا حساب کیا اور سمجھ آیا کہ لالچ نے سب کچھ برباد کیا۔ ایک رات سفید عورت آئی اور کہا کہ سکون سچ ماننے سے ملتا ہے۔ اگلے دن حمزہ نے فیصلہ کیا کہ حویلی گرا دے گا اور زمین نیکی کے لیے دے گا۔ فیصلہ کرتے ہی اسے سکون ملا، مگر وہ جانتا تھا کہ ہر غلطی کی قیمت ہوتی ہے۔ سن 2023 میں حویلی گرا دی گئی اور وہاں مدرسہ بن گیا۔ تعمیر کے دوران کوئی حادثہ نہ ہوا۔ حمزہ کمزور تھا مگر مطمئن تھا۔ خواب اب نصیحت والے ہوتے تھے، سائے دور رہتے تھے۔ حمزہ نے اپنی کہانی لوگوں کو سنانی شروع کی تاکہ کوئی اور وہی غلطی نہ کرے۔ سن 2025 میں حمزہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کی قبر پر کوئی سایہ نہ آیا۔ اس نے مرنے سے پہلے کہا کہ اصل ہر انسان کا لالچ اور غرور ہے۔ جو حق مارتا ہے وہ سکون نہیں پاتا۔ یہی اس کہانی کا سبق ہے۔